باہر سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو، خصوصاً علماء کرام اور میرے نہایت ہی محترم مکرم استاد حضرت مولانا قاری فیاض الرحمن علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضرت استاد محترم کی یہ بہت بڑی شفقت اور کرم نوازی ہے۔ اس گرمی میں پشاور سے سفر کر کے بیماری کی حالت میں ہمارے سروں پر اپنا دست شفقت رکھا، ہمیں انتہائی خوشی ہے۔ اور باقی تمام علماء کرام، مہمان جتنے دور دراز سے جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب جو تشریف لائے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب نماز جمعہ کا خطبہ اور نماز جمعہ پڑھائیں گے، بیان حضرت قاری صاحب کا ہوگا۔ یہ اکابر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جن سے اللہ نے دین کا کام لیا، قرآن کی خدمت لی، اور آج پوری دنیا میں حضرت قاری صاحب کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے بھی حضرت قاری صاحب سے تجوید کا فیض حاصل کیا تھا، اور پھر وہی فیض یہاں پہ آگے اس مدرسے میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی فیض کو جو حضرت سے حاصل کیا تھا پھیلا رہے ہیں۔ اور آج شعبہ تجوید اور شعبہ حفظ سے کچھ سعادت مند بچے فارغ ہوئے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ ان کی دستار بندی بھی ہوگی۔ تو قرآن کی محافظ جو ہے یہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، بچوں کے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ تو تمام حضرات جو ہے اس میں بھی تشریف رکھے اور دعا میں شریک ہو۔ اب میں اپنے نہایت ہی محترم مکرم استاد محترم حضرت مولانا قاری فیاض الرحمن علوی صاحب دامت برکاتہم سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے سامنے کتاب انقلاب کانفرنس میں اس موضوع پر اپنے علمی نکات آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير من أراد جرى يا ملجأ الفقراء والأغنياء ومن ألطافه تكشف الأسواء والضرر أنت الكريم وغفار الذنوب ومن أنت الكريم وغفار الذنوب ومن يرجو سواك فقد أودى وقد خسر ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد علم الهادين والسفراء تندى عبيرا ومسكا سهبها ديما تمنى بها للمنى غاياتها شكرا وتنثني فتعم الآل والشيع المهاجرين ومن آوى ومن نصر تضاحك الزهر مسرورا سرتها معرفا عرفها الآصال والبكرا
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يخدع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا تو نہ میدانی کے آئینے تجھیس تو نہ میدانی کے آئینے تجھیس زیر گرد و صد تمکینے تجھیس راہ زنا از حفظ او رہبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن کتاب زندہ قرآن حکیم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال نسل قدیم درود شریف پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف رحمة. میرے انتہائی قابل احترام آل اعتماد بزرگوں بھائیوں عزیزوں علماء کرام طلباء کرام گزشتہ چند سالوں سے محترم مولانا قاری سیف الرحمن صاحب جو آپ کے خطیب ہیں یہاں کے معتمم ہیں دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پر یہاں طلباء کا امتحان لینے کے لیے بھی آیا اور ہندوستان بندی کے اس پروگرام میں بھی شرکت کی اور بعض دفعہ جمعے کے دن جو پروگرام ہوا تو اس میں میرا خطاب بھی ہوا اور ساتھ جمعے کا خطبہ اور نماز بھی پڑھائی. آج بھی مجھے یہ سعادت مل رہی ہے. ان دنوں میں الیکشن کی تھکاوٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دینی مدارس کا سال پورا ہو گیا. جگہ جگہ امتحانات جلسے ہو رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرے گلے پر بھی اس کا اثر ہے. پرسوں میں بنوں میں تھا, کل ہمارے ہاں پشاور میں دستار بندی ہوئی, ختم بخاری شریف تھا اور آج یہاں پہ حاضر ہوں. آگے جو پروگرام ہے تقریباً 20 شعبان تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, پھر رمضان شریف کی مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں. محترم قاری صاحب نے جو اس کانفرنس کا عنوان رکھا ہے وہ ہے کتاب انقلاب. ابھی ہم اکٹھے بیٹھے تھے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ, وہ ہمارے اسلاف میں سے ہے, اور پھر اسلام آباد پنڈی سے محترم قاضی عبدالرشید صاحب جو ایک بہترین عالم بہترین خطیب ہیں.
انشاءاللہ یہ حضرات بھی تشریف لائیں گے اور نماز کے بعد محترم قاضی صاحب کا بیان ہوگا اور بڑا علمی بیان ہوگا ان کا انشاءاللہ۔ دستار بندی کے بعد ان کا بیان ہوگا، میں تو شاید نہ روک سکوں کہ میں نے واپس جانا ہے، لیکن آپ نے بیٹھ کے ان کے بیان کو سننا ہے۔ پاکستان میں کچھ مقررین، کچھ خطبات تو ایسے ہیں کہ جو آپ کو خوش کرتے ہیں، بڑے ترنم سے بات کرتے ہیں، ترنم سے اشعار پڑھتے ہیں اور عوام بہت خوش ہوتے ہیں، بیچ میں چٹپٹی باتیں بھی ہو جاتی ہیں تو اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ حضرات جو ہیں ان کی گفتگو میں زیادہ سنجیدگی ہوتی ہے، اور جو سنجیدہ گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات قدر خشک بھی ہوتی ہے، تو پھر عام لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر اپنے جوتوں پہ نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور نکلنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی بات چاہے ہمیں لطف محسوس ہو یا نہ ہو، اس غرض سے ہمیں سننی ہے، کا عنوان ہے، اور اس پہ تو جو بڑے بڑے صاحب علم ہے وہی گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی مہینے چاہیے۔ یہ موضوع اپنے اندر پوری تاریخ اسلامی کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے نزول قرآن کا حال اور نزول قرآن کے بعد کا مستقبل، آج تک کے حالات جو آج ہمارے لیے سارا ماضی ہو چکا ہے، یہ تمام ادوار جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے عظیم الشان کلام میں دنیا میں کیسے انقلاب برپا کیا، اور آج پوری دنیا اس کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل کر کے آپ کو جو کچھ دنیا کی ترقی اور عظمت نظر آتی ہے وہ حقیقتاً اسی کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب کا فیض ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں، ایھا الناس هل وجدتمونی صادقا او کاذبا الا صدقا، یک زبان ہو کر سب نے کہا ہم نے تو ایک دفعہ نہیں، بار بار بارہا صاحب کی آزمائشی کا، لیکن سوائے سچائی کے، سوائے دیانت کے، سوائے امانت کے، سوائے عفت کے، سوائے پاک دامنی کے، ہم نے تو کوئی ایک کی بات آپ نے نہیں دیکھی آج تک۔ اب اس کے کتاب انقلاب کے پیغام کی بات کی جو جبل حرا میں جبرائیل امین آپ کو اس انداز میں فرماتے ہیں اقرا،
اور آپ جواب میں فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری دفعہ کہا اقرا، روایتیں مختلف ہیں، بعض میں ہے کہ میں کیا پڑھوں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں اترتی ہیں، کوئی صفا سے اسی بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا اقرار کر دو، لا الہ الا اللہ کو مان دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قوم کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں، خرد نے کہہ دیا لا الہ کو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں انقلاب آنا تھا، انقلاب لانا تھا، لیکن انقلاب آسان نہیں ہے۔ یہ جو عنوان قائم ہوا ہے، قلب کہتے ہیں بدلنے کو، تحویل الشیء عن وجهہ، کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا دینا، پھیر دینا۔ آپ ایک قالین کو اٹھا دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری ڈال دیتے ہیں، یہ ہے انقلاب، یہ ہے تبدیلی۔ آج اسی تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں ترازو ہاتھ میں لے کر یہ آواز آ رہی ہے ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کہیں پہ بندہ ہاتھ میں لے کر آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کہیں شعر کو سامنے کر کے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن تبدیلی تو صرف کتاب انقلاب لائی ہے، اور کتاب انقلاب ہی سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، فرمایا اس امت کی آخر میں آنے والی امت کی اصلاح اسی سے ممکن ہوگی، اسی طریقے میں ممکن ہوگی جس طرح کے پیروں کی اصلاح۔ آج ہماری حالت یہ ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک ساتھی ان کو مل گیا سفر میں، کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کہ میں نے فلاں جگہ، کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی اپنی راہ دو، میرے ساتھ سفر میں کیا کرو گے؟ کہ نہیں میں نے بھی وہاں جانا ہے، اور ساتھی ہو تو اچھا ہوتا ہے، چل پڑے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کپڑے میں کچھ روٹی باندھی ہوئی تھی، آگے ایک جگہ چشمے پر درخت کے نیچے، کہا یہاں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ اس شخص نے دیکھا
کہ بھائی یہاں اس رومال میں کچھ باندھا ہوا ہے، کھولا تو بیچ میں روٹی تھی، بھوک تو اس کو بھی لگی ہوئی تھی، جلدی جلدی روٹی کھا لی، اوپر پانی ٹھنڈا پی لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو فرمایا کہ بھائی وہ کپڑا ہے، اس میں روٹی ہے، لے آؤ، روٹی کھا لیتے ہیں، پھر آگے سفر میں جاتے ہیں۔ کہنے لگا میری بھی آنکھ لگ گئی تھی، میں اٹھا تو ایک کتا روٹی کھا رہا تھا اور لے گیا۔ فرمایا کتا تو یہاں کوئی نظر نہیں آتا، وہ جی بس روٹی دی اور چلا گیا۔ چلو پانی پیا، آگے چلے۔ آگے ایک مادر ساتھ اندھا ملا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو نظر دے دی۔ یہ شخص کہنے لگا یار تم تو بڑے کمال کے آدمی ہو، یہ تو زبردست کمال ہے۔ فرمایا یہ جس رب نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا ہے اس کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ بتا دو کہ روٹی کا کیا بنے۔ پھر اس نے کہا بھائی روٹی تو کتا کھا گیا۔ کہا چلو چلو آگے چلے تو ایک میت جا رہی تھی، جنازہ جا رہا ہے۔ حضرت صاحب کو لے آئے، جزاکم اللہ، میں بے ادبی کر رہا ہوں۔ اس میت سے کہا قم بإذن اللہ، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ شخص کہتا ہے یہ تو اور کمال کی بات ہے۔ فرمایا جس رب نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا ہے اس کے لیے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتا دو روٹی کا کیا پتہ؟ کہا روٹی کو کتا کھا گیا۔ آگے جب گئے تو ایک مقام پہ گزرے تو دیکھا وہ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پتھر سونا بن رہے ہیں، تو کہا کہ صبر کریں ذرا یہ میں اٹھا لوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یہ اٹھا لو اور جہاں جانا ہے تم لے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، یا بتاؤ روٹی کا کیا کریں؟ روٹی کو کتا کھا گیا۔ واپس جب آئے تو وہاں دیکھا 5 لاشیں پڑی ہیں۔ اس نے بہت سا جمع کیا پتھروں کو، اتنا سونا کہاں ملے گا، چادر میں باندھا اور 4 ڈاکو آگے۔ وہ بھائی کدھر لے جا رہے؟ چلے جی تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم کیا اور پھر کہا کہ یہاں قریب بستی ہے وہاں سے جا کے روٹی لے آؤ، پہلے روٹی کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اپنا اپنا ہم لے کے جائیں گے۔ 2 کو بھیجا روٹی لانے کے لیے، ان کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے زہر ملا دیا۔ ادھر ان کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے کہا جب پہنچے ان 2 کو قتل کر دو۔ وہ جب پہنچے انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اس کے بعد بیٹھ کے روٹی کھانے لگے، روٹی میں زہر تھی، یہ 3 بھی مر گئے۔ سونا وہاں کا وہاں رہا، انقلاب تو نہ آیا اور 5 کی لاشیں پڑی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ہماری حالت وہی ہے کہ سارا قرآن آپ کے سامنے پیش کریں کہ انقلاب تو کتاب انقلاب سے آئے گا، لیکن بات وہی ہے نہیں، روٹی تو کتا کھا گیا۔ عربوں میں یہ خوبی ہے۔ میں ایک جگہ ایک دوست نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھا دو۔ میں نے نماز سے پہلے بھی اعلان کیا کہ میں مسافر ہوں، مکہ مکرمہ کی بات ہے، میں 2 رکعت پڑھاؤں گا، آپ پھر سلام کے بعد کھڑے ہو کے پوری پڑھ لیں۔
پیچھے کمرے میں خواتین تھی، میرے علم میں نہیں تھا. میں نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام جب پھیرا، پھر میں نے اعلان کیا کہ میں مسافر ہوں، آپ لوگ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعت پڑھ لیں. ان میں جو سمجھدار تھے انہوں نے 2 پڑھ لی، اور جو ناسمجھ تھے چونکہ ان کے سفر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 کی جگہ 2 ہی پڑھیں، ہمارے ہاں ضروری ہے. ہمارے ہاں کا مطلب یہ ہے کہ ہم حنفی سنی مسلمان ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ کو قصر ہی پڑھنی پڑے گی. اب وہ ان کا جو شیخ تھا اس نے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ کے تو مجھ سے پوچھا کہ آپ نے 2 کیوں پڑھائی؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں. کہ کیا مسافر ہے تو کیا ہوا، ہمارا امام تھا، یا وہ پڑھاتا یا آپ پوری 4 پڑھاتے. اب میں نے سوچا کہ اگر میں فقہ حنفی اور فقہ شافعی کی طرف جاتا ہوں تو یہ تو اور بحث چل پڑے گی. تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسر نماز میں بھی جنازہ جو ہے اس میں بھی ذرا سا بلند آواز سے پڑھ لیتے تھے تعلیم کے لیے. تو کبھی کبھی اس میں بھی عمل کرنا چاہیے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا اکرام کیا. ہمارے ہاں جو مہمان ہوتا ہے اس کا اکرام یہ ہے کہ نماز میں اس کو آگے کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرم الضیف، تو اس لیے مجھے انہوں نے آگے کر دیا. وہ شخص خوش ہوا جب میں نے احادیث پڑھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. جب ہم واپس ہوئے تو وہ ساتھی مجھے کہتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی ناسمجھ سا مولوی صاحب ہوتا تو وہ تو مناظرہ شروع کر دیتا، اور آج ہی مجھے اس نے جواب دے دینا تھا. عربوں میں یہ خوبی ہے کہ جب قرآن اور حدیث سامنے پیش کر دی جائے تو وہ اس کے سامنے سر نیچا کر دیتے ہیں. لیکن ہم عجم جو ہے ہماری سرشت اس کے برعکس ہے. اور جن ترازو سے انقلاب لائیں گے ناراض نہ ہونا. میں وہ سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، گزر چکی. آپ ویسے ہی تکلیف کرتے ہیں ووٹ ڈالنے کی، فیصلے پہلے سے ہوتے ہیں. یہ تو ایک طریقہ کار ہے بس، ٹھیک ہے جو کرنا ہے وہ ہو گیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ پڑھیں قرآن سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے عرب کیا تھے اور نزول قرآن کے بعد عرب کہاں پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن حدیث سے فرماتے ہیں اگر تمہاری زندگی نے وفا کی، تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے جب کسرا کا ملک فتح ہوگا وہاں سے خزائن آئیں گے تو مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ سونا لے کر وہ نکلیں گے، کوئی خیرات لے، خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کسرا ایران؟ فرمایا اور کون؟ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے وہ دور دیکھا کہ ہاتھ میں سونا اچھالتے ہوئے مدینہ منورہ میں یہ آواز لگ رہی ہے کوئی ہے خیرات قبول کرنے والا، کوئی ہے زکات دینے والا، لیکن اسے کوئی زکات دینے والا نہیں ملتا ہے. آئے ذرا اسی دربار میں آپ کو لے چلتا ہوں.
7 ہجری ہے۔ حذیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے سفید محل میں ہے، شہنشاہ ایران پہلے پوچھتا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا سجدہ تو ایک اللہ کو کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، میں ایک سفیر ہوں، نبی علیہ السلام کا خط مبارک لے کے آیا ہوں، اور یہ بات درست نہیں ہے کہ میں نیچے کھڑا ہوں اور تم سونے کی کرسی پہ بیٹھے ہو، یا اپنے ساتھ میرے لیے بھی کرسی ڈالو کہ میں آپ سے برابری میں بات کروں، یا آپ بھی نیچے آ جائیں۔ فرمایا یہ شخص نبی علیہ السلام کے خط مبارک کو چاپ چاپ کیا کہ میرے نام سے میرے اپنا نام لکھا ہے، اور دھکے دے کر اس سفید محل سے ان کو نکالا گیا۔ اور یہ کتاب انقلاب ہے کہ ٹھیک 16 ہجری ہے، 16 ہجری میں وہی بات ہے کہ جس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ صلاۃ حلقہ کسرا ولا کسرا عراق، یہی صورت حال ہے۔ آپ دیکھیں تو کیسر کے ساتھ ہوتی ہے، اور ادھر انسانوں کی زندگیوں کو کیسے بدلا جاتا ہے۔ صرف فتوحات کی طرف مت جائیں کہ ساری دنیا اسلام کے زیر نگی آ جاتی ہے، لوگوں کی زندگیوں کو کیسے بدلا، دلوں میں انقلاب کیسے آیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک غزوہ میں چند زخمی پڑے ہوئے ہیں، یہ واقعہ بارہا سن چکے ہیں، اور میں نے ایک کتاب غالباً مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تاریخ اسلام میں اگر صرف یہ ایک ہی واقعہ تو اسلام کی عظمت کے لیے یہ بہت بڑا نشان ہے۔ زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک کا بھائی پانی کا پیالہ لے کے جاتا ہے، اور ادھر سے آواز آتی ہے، اس کے ہونٹوں سے ابھی لگا ہے، پانی کی آواز آتی ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ 7-8 آدمیوں تک وہ پانی کا پیالہ جاتا ہے، سب کے سب پیاسے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن اس جان پوری کے عالم میں بھی وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دلوں کی دنیا کیسے بدلی ہے۔ اور آج آپ اس سوچ کو سامنے رکھتے ہیں، اور کبھی آپ نے کسی زخمی کو مرتے وقت شاید دیکھا ہوگا، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، اکثر کہتے ہیں پانی مت پلاؤ، وہ بھائی اس کی جان جا رہی ہے، وہ پانی جو ہے وہ مانگ رہا ہے، پلاؤ پانی، آپ ایسے بھی اللہ کو پیارا ہوگا۔ میں نے ایک مجاہد کے
منہ سے جب پانی کا پیالہ لگایا، ایک بڑا پیالہ تھا، آپ یقین جانیں اس نے اس کو مرتے وقت اس نے اس قوت سے اس کو پکڑا، اور مجھے اس کا خیال آیا کہ پیاس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر دریا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں دریا کو بھی پی جاؤں۔ اس لیے فرمایا نا، تو نمے دانی کے آئینے دو چیز، زیر گردوں سر تمکینے دو چیز، رازنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن۔ تو آپ نے شاہنامہ اسلام کو پڑھا ہوگا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، ذرا سی بات ہے اس میں تلواریں نکل آتی ہیں، لیکن ادھر نظر نہ آ رہا ہے، زخموں میں چور چور ہے، اور اپنے اوپر اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ جیسے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس قوم کے آخر والوں کی اصلاح اسی صورت ممکن ہے جس طرح پہلوں کی اصلاح ہوئی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو غنیمت ہے، یہ چند مدارس، ان لوگوں کو اپنی زندگیاں دین کی خدمت میں لگا دی، اور اب بھی اس دور میں بات لوگ سمجھتے ہیں وہ جی یہ تو مسیح کے لوگ انہوں نے اور کام نہیں کیے، اللہ کی دوڑ مسجد تک۔ آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے، الحمدللہ ان لوگوں میں بڑی استعدادیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو غنی کر دیا ہے۔ میں امریکہ میں گیا، چند جمعے میں نے وہاں پڑھائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، مختلف جگہوں میں نے وہاں پہ وعظ و نصیحت کے جلسے تھے، ربیع الاول میں جیسے یہاں ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں۔ شاگردوں نے مجھے کہا کہ دیکھو ٹھہر جاؤ، تمہارے کاغذات جمع کرواتے ہیں، $2500 تمہیں مسجد سے دیں گے، صرف جمعہ پڑھاؤ، اور $2500 ہم مدرسے میں دیں گے، رہائش بھی مفت، کھانا بھی مفت، سب کچھ مفت ہوگا، اور آپ رک جائیں۔ اور پھر آخر مجھے کہا چلے 6 مہینے کے لیے رک جائیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، میرے ایک چچا تھے اللہ علیہ کی رحمت فرمائے، وہ ہمارے یہاں آئے اور کیا کہ کھانا مانا رکھا، تو کہنے لگے جب کھانے کے قابل تھے اس وقت ملتا نہیں تھا، اب سب کچھ مل رہا ہے، اب کھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ میں نے کہا جب ہمیں حرص تھی، جب پیسے کی ضرورت تھی، اس وقت تو ہم نے وظیفے مانگ کر گزارا کیا، اور اب اللہ رب العزت نے وہ حرص ختم کر دی، اب قبر یاد آ رہی ہے، آخرت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اب پیسوں کی ضرورت زیادہ محسوس نہیں ہو رہی ہے، بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو گئے، سب کچھ سے فارغ ہو گئے، اب تو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کر رہے ہیں۔ فَيَا ضَيْعَةَ الْأَعْمَارِ تَمْشِي سَبَحْلَنَا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یہ جو بونس میں تمہیں زندگی ملتی ہے، زندگی 50-60 سال، اس سے اوپر اگر کسی کی زندگی ہے، فرمایا جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو وقت ضائع ہوئے ہیں، ان کا تدارک کرو۔
یہ چند مدارس ان کی برکات ہے کہ آج ہماری یہ نسل تو کم از کم بچی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس وقت قرآن کے خلاف جو دنیا میں سازشیں ہو رہی ہے، مجھے گھڑی کہیں نظر نہیں آتی، آپ پہ مجھے کہہ دیں جی 5 منٹ، ٹھیک ہے 5 منٹ۔ اس موضوع کے لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت بڑے صاحب علم اور مہینے درکار ہے کتاب انقلاب پہ بات کی جائے۔ میں اشارتاً میں نے کہہ دیا کہ آپ عربوں کی حالت دیکھیں قرآن کے نزول سے پہلے اور پھر قرآن کے نزول کے بعد ان کی جو حالت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور ان کے اپنے دل کیسے گزرے۔ خود آگے بڑھ رہا ہے ایک ساتھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا رہے۔ یہ ہے کتاب انقلاب، یہ ہے قرآن کا انقلاب۔ آپ نے منہ مبارک چہرہ مبارک پھیر دیا، دوسری طرف سے آیا، پھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر دیا، ادھر سے آیا، پھر فرمایا شاید تم نے حقیقتاً گناہ نہ کیا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً گناہ ہو، تو میں مائز پہ حد جاری کرو، سنسار کرو، اور کسی کے کپڑوں پر ان کے خون کے چھینٹے پڑ گئے، اس نے کچھ برے لفظ کہہ دیے، ایک گدھا مرا پڑا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ۔ خدا کی قسم تم اس شخص کی غیبت کر رہے ہو جس کی اللہ نے مغفرت فرمائی، اور وہ توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے، ایسی توبہ کی۔ یہ ہے کتاب انقلاب، جس نے انقلاب برپا کیا، پہلے دلوں میں انقلاب برپا ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر سے اے عمرو عبد المناف، اے قریشیوں، اے ہاشمیوں، اے عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، میں کل تمہارے کسی کام آنے کا نہیں ہوں۔ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، مجھ سے جو مال مانگنا ہے مانگ لو، یہ 9 لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب، کل میں اللہ کے سامنے تمہارے کوئی کام آنے کا نہیں ہے۔ کل سے شروع کیا انقلاب، کل سے برپا ہوا۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے گھر سے اپنے گھر کو تبدیل کرو۔ یہ جو چند مدارس ہیں، یہ جو چند علماء ربانیین ہیں، ان کی برکات ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو ٹمٹماتے ہوئے چراغ دیوے ہیں، جیسے بجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ مجھے وہ بات یاد آ گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب عیسائیت قبول کی تو ایک پادری صاحب کے پاس رہے، اور پھر جب وہ مرنے لگے تو کہا اب میں کس کے پاس پہنچ گا؟ تو انہوں نے فرمایا اب تو صرف کچھ بجھتے ہوئے چراغ چند نظر آ رہے ہیں، اب تو دنیا سے ہدایت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ فلاں ایک پادری صاحب ہیں، ان کے پاس جا کر زندگی گزارو، ان کی کمزوریوں پہ نظر نہ رکھنا۔ جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے کہا اب تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب تو صرف نبی آخر الزمان ان کی بعثت ہونا ہے، کھجوروں کے جھنڈ ہے، باغات ہے،
اس بستی کو یثرب کہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئیں گے، ایمان میں آؤ، انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آج وہی عالم ہے۔ میں آپ کو وہ ایک خاص چیز جو ہے اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف چھوٹے چھوٹے یہ بچے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ مسیطر ہے۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، اس پہ تو آپ زمینیں فروخت کر کے لگاتے ہیں، اور ایک بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے اور وہ زکاتوں کا کرتا ہے۔ انقلاب لائیں گے آپ، اس سے انقلاب آئے گا، اس سے انقلاب نہیں آئے گا۔ آپ کی نظر میں دین پڑھنے والے کی قدر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ اگر خود اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر باہر دنیا میں اس کی عزت کرے گی۔ اگر آپ اپنے گھر میں اس کو کمزور نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی احساس کمتری پیدا ہوگی، اور پورے خاندان میں بھی احساس کمتری پیدا ہوگی۔ میں اپنے خاندان کا، ملک برادری کا، اپنے علاقے کا، اپنی بستیوں کا میں ایک چیف ہوں، اور پھر میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا۔ آج میں وہاں جو بات کرتا ہوں الحمدللہ میری بات مانتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نمٹ جاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جنازے مجھ سے پڑھواتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے باپ نے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، مجھے عزت دی تھی۔ میں مدارس میں پڑھ رہا تھا، وہ مجھ پہ خرچ کرتے تھے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ چندوں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت تقریباً 50 کے قریب مدارس چل رہے ہیں، 50-60 کے قریب استاد میرے پاس نمک منڈی میں ہیں، 8-9 لاکھ روپے وہاں پہ ماہانہ خرچ ہے۔ میں اگر قسم اٹھا کے کہوں کہ میں ہاتھ میں رسید لے کے کسی کے پیچھے نہیں جاتا ہوں تو میں اس میں خامس نہیں ہوں۔ اللہ پہنچا رہے ہیں، چل رہا ہے، لیکن عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس کو قائم رکھنا ہے قیامت تک، اور قائم رکھنے والے قائم رہیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ اسلام کی بقا، قرآن کی بقا کے لیے اس بڑھاپے میں 80-90 سال کی عمر میں بھی قال اللہ قال رسول کا درس دے رہے ہیں، اور تھکنے کا نام نہیں لے رہے، اور دین کی برکات کو دیکھیں۔ میں ہارٹ کا مریض ہوں، 2005 میں قومی اسمبلی میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا، میری آواز سے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ میں ہارٹ کا مریض ہوں۔ میرے استاد مولانا بندوری صاحب پہلے دن بخاری شریف کا درس دیا، دوسرے دن صبح کو درس کے لیے نکلے کہ طبیعت خراب ہو گئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ادھر تو 90 سال، 100 سال، 110، 120 سال عمروں میں بھی اللہ رب العزت ان کی فہم و فراست کو اور بڑھا دیتے ہیں، قوت حافظہ کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ مجھے شوگر کی بھی تکلیف ہے، ہارٹ کی بھی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میری قوت حافظہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو علم قرات ہے، ایک ایک آیت کو 50-50 دفعہ
مختلف قراءتوں اور وجوہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. طالب علم میرے ساتھ سامنے جب پڑھتے ہیں میں ایک دم سے ان کی غلطی پکڑتا ہوں. قرآن اور حدیث سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ زیادہ عقل مند، اور میں نے تو اسمبلیوں میں دیکھ لیا، میں نے تو مذاکروں میں دیکھ لیا، میں نے تو مختلف مجالس میں دیکھ لیا کہ جو اپنے آپ کو 30 مار خان کہتے ہیں ان کے پاس استدلال کی کتنی قوت ہوتی ہے. تو جو بات میں آپ نے سمجھانا چاہتا تھا آخر میں وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہ سمجھے کہ قرآن کو جلانے کی تحریک یہودیوں نے شروع کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو آگ لگانے سے قرآن ختم نہیں ہوگے. یہ سازشیں ان کے آباء و اجداد کرتے رہے. وہ تو صرف نفرت پھیلانے کے لیے یہ کرتے ہیں. جتنا وہ کر رہے ہیں فرمایا اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا نکلا. اصل بات جو ہے جو خطرے کی بات ہے میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور وہ چھوٹے بھی بڑے بھی مرد بھی عورتیں بھی اس بات کو سمجھیں اور سنیں. امریکہ میں یہودیوں کے بڑی عمر کے لوگ جن کو کہتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا نیو ورلڈ آرڈر کیا ہونا چاہیے اور اس پہ عمل کیسے ہونا چاہیے. ایک تو سہولیت میں سر جوڑ کے فیصلہ کیا تھا کہ دنیا کو مذاہب سے دور کر دو، ہر مذہب میں شکوک و شبہات پیدا کر دو. لیکن اب انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے، سنیں اس بات کو، ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ پہلی بار جسے آپ ایٹمی وار کہتے ہیں، پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم، یہ جنگیں کچھ بھی نہیں ہے. عراق کی جنگ کوئی معنی نہیں رکھتی. آج کی جنگ ان سب جنگوں پہ غالب ہے، اور وہ جنگ کون سی ہے؟ ہوش سے سنیں اس بات کو. انہوں نے کہا آج کی عالمی جنگ جو ایٹم کی جنگ پر بھی مبنی ہے وہ ہے میڈیا وار. وہ کون سی جنگ ہے؟ میڈیا وار ہے. پریس کے ذریعے، الیکٹرانک سسٹم پریس کے ذریعے آپ نے ساری دنیا کی سیاست پر بھی قبضہ کرنا ہے، اور ساری دنیا کے مذاہب کو بھی تبدیل کرنا ہے، ساری دنیا کے شرم و حیا کو بھی بدلنا ہے، اور ساری دنیا کی دینی ثقافت کو بھی ختم کرنا ہے. اور 24 کے قریب عنوانات انہوں نے دیے ہیں، اور اس کے تحت، اس میڈیا وار کے تحت آپ حیران ہوں گے، مارڈوک نامی ایک یہودی امریکہ ہے، وہ سیٹلائٹ کا سیٹلائٹ خرید رہا ہے. سٹار ٹی وی اس کی ملکیت ہے، جی ٹی وی اس کی ملکیت ہے، اور آج آپ کی بہو بیٹیوں، آپ کی بہنوں، آپ کی ماں، آپ کی بیویوں، ان کو بے حیائی، فحاشی اور یعنی اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ کے گھر گھر میں پہنچائی جا رہی ہے. ان کا ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ساری دنیا کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، عورتوں، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑوا دو، اور اس موبائل کے اندر ساری دنیا کی فحاشی کو پہنچا دو. رات کو بچیاں سر پہ کپڑا ڈال دیتی ہے، ماں سمجھتی ہے سو رہی ہے، اور موبائل کے اوپر ساری دنیا کا، یورپ کے کلبوں کا سارا کنجر توڑ دیکھ رہی ہوتی ہیں، لڑکے سارا کنجر توڑ دیکھ رہے ہیں. اور آج شہروں میں صبح سے شام تک 10
کہ میری لڑکی بھاگ گئی ہے، میں کیا کروں؟ آج آپ کے ترکی ڈرامے سستے قریب آپ کے مختلف چینلز کو فروخت کیے جا رہے ہیں، اور پیمرا کا جو ڈائریکٹر ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ بٹھا دیا گیا ہے، وہ اسلام کی سرحدات کے خلاف بھی کام کر رہا ہے اور ملک کی جغرافیائی سرحدات کے خلاف کام کر رہا ہے، پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس الیکٹرانک میڈیا سے، اس مختلف ٹیلی ویژن کے چینل سے پاکستان کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہے اور اسلام کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، یہ ترکی ڈرامے کیا ان کی ابتدا سنا سے نہیں ہوتی؟ کیا ان کا سارا کچھ سنا پہ نہیں ہو رہا؟ عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، سنا پہ نہیں چل رہے؟ ان کا لباس تو دیکھو، ان کی اریانی تو دیکھو، اور پھر ان کی زبان پہ الفاظ تو دیکھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ، یا خدایا۔ مقصد کیا ہے؟ کہیں سجدے میں پڑا ہوا کسی کو نہیں دیکھو گے۔ مقصد کیا ہے کہ اس امت کو بتاؤ، اور یہ بھی تو مسلمان ہے۔ آج کے دور کا تقاضا کچھ اور ہے، جب کہ ترکی بدل چکا ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ سب یورپ کا طرح ہے۔ یہ سب آپ کے یہ یہودیوں کے ایجنٹ یہاں آپ کی قوم کو اور آپ کی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہودی اپنے میڈیا وار میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ منٹوں میں کسی کو لیڈر بنانا چاہے آسمان پہ پہنچا دے، اور منٹوں میں کسی کو گرانا چاہے تو تخت پہ لگا دے۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم تبدیلی لائیں گے، ہم انقلاب لائیں گے۔ کل اسمبلیوں کے اندر 80-90 لاکھ کی گاڑیوں میں جو روک گئے ہیں، یا آپ کہ ملک میں تبدیلی لائیں گے، تو صادق 83 ارب روپے لوٹ کے چلا گیا ہے، اور یہی نکالنے والے ہیں۔ اب کہتے ہو جی افغانستان کی طرف سے اس کو ویزا ملا ہے اور ادھر سے اس کو نکالا گیا ہے، اور پھر سپریم کورٹ چیختا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی بات پر کون کام کرتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ خدا اللہ کے لیے اپنی نسل پر، اپنے بچوں پر رحم فرمائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچائے اور اپنے آل اولاد کو بھی دوزخ سے بچائے۔ اور وہ دوزخ تو دوزخ ہے ہی، یہ دنیا آپ کے لیے دوزخ بن جائے گی۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے بچوں کا قرآن سنا، ان کی آگے بھی کسی طرح کی تربیت کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ مستقبل کے ایسے رہنما ہوں گے کہ انشاءاللہ یہ قرآن کا، کتاب انقلاب کا، یہ اسلام کا اور دین کا دفاع کریں گے۔ گما مبر کے چوں تو بگذری جہاں بگذشت، ہزار شمع بکشت در انجمن باقیست، وآخر دعوانا الحمدللہ۔